سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے اور آپ کو مسائل سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیو کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ اب ہم جس سلسلے میں آپ سے تذکرہ کر رہے ہیں وہ بچوں، حاملہ خواتین اور ان کے بچوں کی پیدائش، اور یہ تعلیمی سلسلہ جو ہے وہ اسپیشلی نرسنگ اسٹاف، مڈ وائفز وغیرہ کے لیے ہے۔ عام لوگ بھی اس کو سننا چاہیں، سمجھنا چاہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، جس سے انسان کو اویئرنیس ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، اور جب علم ہوتا ہے تو معرفت بھی ہوتی ہے، اور پھر جب معرفت ہوتی ہے تو خواتین سے سلوک بھی اچھا کیا جاتا ہے۔ تو اب ہم مڈ وائف کو یہ بتانا چاہیں گے کہ موجودہ جب خاتون اسپتال پہنچ چکی ہیں یا آپ ان کے پاس گھر پہنچ چکے ہیں تو اس کی موجودہ زچگی کی ہسٹری کس طرح سے لی جائے گی، اس کا اندراج کیسے شروع ہوگا۔ حاملہ جیسے ہی مڈ وائف کو اطلاع کرتی ہے، موجودہ زچگی کی ہسٹری کا اندراج شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو مڈ وائف حاملہ کے شوہر یا گھر والوں سے بات کرنے کے بجائے خود حاملہ سے بات کریں۔ حاملہ کا نام، کیس نمبر، وہ کس جگہ موجود ہیں، اس جگہ فون ہو تو اس کا نمبر حاصل کرنا چاہیے۔ اگر جھلیاں پھٹ چکی ہوں یا کنٹریکشنز زوردار اور بار بار ہو رہے ہوں تو مڈ وائف کو حاملہ کے پاس فوراً چلے جانا چاہیے، یا پھر اس سے کہنا چاہیے کہ وہ اسپتال آ جائے۔ اگر کوئی پیچیدگی محسوس نہ ہو رہی ہو اور لیبر وقت سے بہت پہلے نہ ہو رہا ہو تو حاملہ اس وقت تک گھر پر رہ سکتی ہے جب تک وہ خود کو پرسکون اور پر اعتماد محسوس کرے۔ اگر لیبر وقت سے پہلے شروع ہو گیا ہو تو اسپتال میں داخلہ ضروری ہو جاتا ہے۔ ابتدائی معائنے میں جن چیزوں کی تفصیلات معلوم کی جاتی ہیں ان میں لیبر شروع ہونے کا وقت، جھلیوں کی حالت یعنی وہ پھٹ چکی ہیں یا برقرار ہیں، اور کنٹریکشن کی شدت اور وقفہ شامل ہے۔ مڈ وائف کو یاد رکھنا چاہیے کہ حاملہ اپنے جسم کے بارے میں بہت باخبر ہوتی ہے، اس لیے کنٹریکشنز کے دوران وہ ان امور پر توجہ دینے پر مائل نہیں ہوتی۔ اس کے حمل کے بارے میں معلومات اور اسپتال کے کیس نمبر کی تصدیق کے لیے کیس نوٹس فوری طور پر دستیاب ہونے چاہیے۔ چونکہ حاملہ کے سامنے ایسا مرحلہ ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ توانائی درکار ہوتی ہے، اس لیے مڈ وائف کو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اس کی نیند پوری ہوئی ہے یا نہیں، اور حال ہی میں اس نے کس طرح کی غذا لی ہے، یعنی کیا کھایا ہے، اس کی غذائی ضروریات پوری ہوئی ہیں، اس کے جسمانی طور پہ کچھ طاقت ہے۔ حاملہ کی سماجی حالات پر بھی اسے نظر ڈال لینی چاہیے، خاص طور پر دوسرے بچوں کی دیکھ بھال کا مرحلہ، اور حاملہ کے شوہر کے بارے میں پتہ کیا جائے کہ اسے زچگی کی خبر ہے یا نہیں اور اس سے رابطہ کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا۔ سابقہ زچگی کی ہسٹری۔ اگر حاملہ کو اسپتال میں زچگی کرانا ہے تو اس کی مکمل ہسٹری لینا ہوگی، اور یہ ہسٹری دستیاب بھی ہونی چاہیے، خواہ یہ کیس نوٹ کی شکل میں ہو یا آپریشن کارڈ پر تحریر ہو۔ لیبر کے آغاز پر جن چیزوں کے بارے میں جاننا خاص طور پر ضروری ہے اور ان میں یہ شامل ہیں۔ پہلے نمبر پہ نمبر 1 ہے بچے کی پیدائش کی صورتحال، نمبر 2 ہے پچھلی زچگیوں کی نوعیت، خاص طور پر اگر سیزیرین سیکشن ضروری محسوس ہو، نمبر 3 ہے پچھلی کسی زچگی میں تیسرے مرحلے کی کوئی دشواری پیش آئی ہو یا کوئی پیچیدگی پیش آئی ہو، مثلا پلیسنٹا کا اندر رہ جانا یا بہت زیادہ خون ضائع ہونا یا یوٹرس کا الٹنا۔ نمبر 4 ہے پچھلے نوزائیدہ بچے کا وزن۔ نمبر 5 ہے پچھلے نوزائیدہ بچوں کی حالت، یعنی کہ کس حالت میں وہ پیدا ہوئے تھے اور کیسی ان کی پوزیشن تھی، ان کی صحت کیسی تھی۔ نمبر 6 ہے فیٹس کے سر اور پیلوس میں تناسب موجود نہ ہونے کا ثبوت۔ نمبر 7 ہے حاملہ کی عمر، خاص طور پر اس وقت جب وہ بچے کی پیدائش کے لحاظ سے بہت کم یا زیادہ عمر والی ہو۔ نمبر 8 ہے حاملہ کو کوئی بیماری یعنی پری ایکلیمسیا، خون کی کمی، ڈائبٹیز یا دل کی بیماری تو نہیں ہے۔ اور آخری مرحلے پر ہے کہ ریسس آئی
سوامیونائزیشن. زچگی کا منصوبہ یا برتھ پلان. لیبر روم میں داخلے کے بعد مڈ وائف حاملہ اور اس کے شوہر یا گھر والوں کے ساتھ بات کر کے یہ معلوم کر سکتی ہے کہ کیا انہوں نے زچگی کے بارے میں پہلے سے کوئی منصوبہ یا برتھ پلان بنا رکھا ہے. کیس نوٹ میں ایسے پلان کا خاکہ موجود ہو سکتا ہے. بعض خواتین ایسی منصوبہ بندی نہیں کرتی. اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے تو مڈ وائف یا طبی عملے کو چاہیے کہ وہ میاں بیوی سے معلوم کرے کہ وہ کس چیز کو ترجیح دینا چاہتے ہیں. زچگی کا منصوبہ کوئی مشکل یا پیچیدہ چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ حاملہ نے مڈ وائف کے ساتھ بات کر کے اسے یہ بتا دیا ہے کہ وہ کس طرح کی زچگی کرانا چاہتی ہے. اس موضوع پر ان دونوں میں ہونے والی بات چیت بھی زچگی کا منصوبہ کہلاتی ہے. بعض اوقات حاملہ کا شوہر بھی اس پیشگی منصوبہ بندی میں شامل ہو جاتا ہے. یہ منصوبہ بندی ایک لچکدار نوعیت کی تجویز یا سفارش ہونی چاہیے جس کا نئے سرے سے جائزہ لیا جا سکے اور زچگی کے دوران اس پر نظر ثانی کی جا سکے. زچگی کے لیے اسپتال میں داخل کی جانے والی عورت کو خوش آمدید کہنا، اپنا تعارف کرانا اور یہ بات جاننے سے کہ اسے یعنی حاملہ کو کس طرح پکارا جانا پسند ہے، ایک پر اعتماد تعلق کے قیام میں مدد ملتی ہے. زچگی کے منصوبے میں ان چیزوں کا ذکر ہو یا نہ ہو، مڈ وائف یا طبی عملے کو یہ باتیں جان لینی چاہیے یا ان کے بارے میں فیصلے کا علم ہونا چاہیے کہ نمبر 1 یہ ہے کہ حاملہ نے زچگی کے دوران کس کو اپنے پاس رکھنا پسند کیا ہے. یعنی اگر وہ چاہتی ہے کہ اپنی ماں کو اپنے پاس رکھے یا اپنی بہن کو یا جس کو بھی، دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں تو شوہر بھی پاس رہ سکتے ہیں. نمبر 2 ہے کہ زچگی کے دوران وہ کس طرح کا لباس پہننا چاہتی ہے، لیکن اس کو یہ مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ وہ کھلا اور آرام دہ لباس پہنے. نمبر 3 ہے وہ اپنی پسند کی کون سی چیز ساتھ رکھنا چاہیں گی، مثلا کوئی کتاب ہے، کوئی کھیل ہے، ریڈیو ہے، کیسٹ ہے، کوئی بھی سامان ایسا ہے کہ جس کو وہ اپنا ٹائم گزارنے کے لیے رکھ سکتی ہے. نمبر 4 ہے اس کو چلنے پھرنے کی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ بیڈ سے اتر کے اپنا اگر اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ وہ چلنے سے اس کو زیادہ آرام ملے گا تو وہ چل پھر سکتی ہے. پھر نمبر 5 یہ ہے کہ درد کش دوائیں اور طریقے، کس طرح درد دور ہو سکتا ہے، کون سی اس کو دوائیں دی جائیں گی، اس سے ڈسکس کیا جائے گا، اور درد دور ہونے کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں، یعنی کون سی پوزیشن سے وہ لیٹتی ہے تو اس کو زیادہ اچھا محسوس ہوتا ہے، آرام محسوس ہوتا ہے. اور پھر ہے کہ نمبر 6 ہے زچگی میں مشکل پیش آنے پر وجائنا کے قریبی ٹیشوز میں چیرا لگانا. یہ اس کے بارے میں اس سے ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ اگر ایسی مشکل پیش آ جائے تو ایک چھوٹا سا چیرا لگے گا جس سے آرام سے بچہ جو ہے نا وہ باہر آ جائے گا. اور پھر نمبر 7 ہے کہ زچگی کے لیے پوزیشن، کہ اس کی پوزیشن کیسی ہوگی، زچگی کے لیے وہ کیا بہتر فیل کر رہی ہے، کیسی پوزیشن میں اس کو لیٹنا ہے، کیا کرنا ہے. پھر ہے 8واں ہے سینٹومیٹرین. 9واں ہے کارڈ کا کاٹنا. اور 10واں یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد بچے کو فوری دودھ پلانا. اس کے بعد حاملہ کی پسند اور مڈ وائف کے مشاہدے کو پیش نظر رکھتے ہوئے زچگی کا ایک انفرادی منصوبہ تیار کر لینا چاہیے.